نائب پروردگار، آج جس محفل میں ہم لوگ جلوہ بار ہیں، ایک بچی کے تولد کے سلسلے میں پیدائش کے موقع سے انہوں نے پروگرام کو رکھا۔ آئیے جن کے صدقے طفیل ہم لوگ بیٹھے ہیں، وہ نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ذہن کو قریب کرے تو پتہ چلے گا جن سے اعلیٰ ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، شیس علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی اعلیٰ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی اعلیٰ و افضل ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بھی اعلیٰ ہیں، عیسیٰ روح اللہ سے بھی اعلیٰ ہیں، حضرت صدیق اکبر سے بھی اعلیٰ ہیں، عمر فاروق اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، عثمان غنی سے بھی اعلیٰ ہیں، مولا علی سے بھی اعلیٰ ہے، نوجبا سے بھی اعلیٰ ہے، نقبہ سے بھی اعلیٰ ہے، نوجبا سے بھی اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام پکار اٹھے، کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رسا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رسا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم وصلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، لخمسة مطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول۔ کسی شاعر نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک مرتبہ اور جھم جھم درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو خوب خوب چرچا کر۔ چرچا یا مجمع لگا کر، جلسہ و جلوس کر کر، یا محفل میلاد کر کر، جس طرح چاہو چرچا کر۔ اور حدیث شریف میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو شان والا ہے، وہ کام اگر بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے تو بے برکت ہے، بیکار ہے، اگر جس نے بھی شروع کر لیا تو بہتر ہے، افضل ہے۔ اور الحمدللہ اس محفل کا آغاز بھی کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ آپ نے علامہ مصباحی صاحب سے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا اپنے سماعت کیا،
कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा, हर लड़का या लड़की फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। हुजूर आगे फरमाते हैं, अगर उसका बाप वालिद अगर यहूदी है लड़का यहूदी होगा, अगर नसरानी है तो नसरानी होगा, काफिर है तो काफिर होगा, मगर हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। मैं आपको बताता चलूं, एक उस्ताद है, एक आलिम दीन है, अपने शागिर्दों से कहता है, ए मेरे बच्चे, ए मेरे शागिर्द सुनो, ये दीन बड़ा कीमती है। हर रोज बच्चा समाअत करता सुनता, एक रोज बच्चा अपने चप्पल को लेकर बाजार चला जाता है, मोची से कहता है, ओ मोची इस चप्पल की मरम्मत कर दो, इसे ठीक कर दो, मैं इसके बदले में कुछ मसला बता दूंगा। मोची कहता है, मसला अपने पास रख, इसके बदले में तुझे रकम देना होगा, पैसे देने होंगे। बच्चा कहता, मेरे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। मोची कहता है, फिर वापस चला जा। आता है मायूस होकर, अपने उस्ताद से कहता है, ए मेरा मुअल्लिम, मेरा उस्ताद, मोची मेरी चप्पल को मरम्मत नहीं किया। मैंने कहा तुझे मैं मसला सिखा दूंगा, बता दूंगा, कहा कि मसला अपने पास रख। उस्ताद अक्लमंद थे, कहते हैं, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लाडले, कोई बात नहीं, मैं तुझे मोती देता हूँ, इस मोती को पकड़ो और सब्जी मंडी में चले जाओ और इसे बेचकर जो चाहो खरीद कर लाओ। बच्चा इस मोती को लेता है, सब्जी मंडी में पहुंचा, मूली वाले को हवाले किया है, मूली बेचने वाले, इस मोती को पकड़ो और क्या देना चाहते हैं। वो सब्जी मंडी में मूली बेचने वाले, लेमन या मोती बेचने वाले उस मोती को रखता है और कहता है, इसके बदले में तुझे 2 लेमन दूंगा, जा तुम अपने बच्चों को शरबत बनाकर या खुद पी जाना या बच्चे को पिला देना, मेरा बेटा, मेरा लाडला इस मोती को खेलेगा कूदेगा। वो बच्चा इस मोती को लेकर आ जाता है वापस। कहते हैं अपने उस्ताद से, मेरा उस्ताद, सब्जी मंडी में गया, लेमन वाला ने ये कहा बेटे अब तुम इस मोती को लेकर जाओ सुनार के पास। जैसे बच्चा इस मोती को लेकर सुनार के पास पहुंचा, सुनार से भी कहा, जैसे सुनार देखा हैरान हो गया, कहा ओ बच्चे, इस मोती के बदले मेरी दुकानें सारी दुकान तुम रखो, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, सरवत नहीं है, मैं इस मोती के बदले कुछ दूं, ये मोती मेरे हवाले कर दो। अब बच्चा फिर वापस चला जाता है, अपने उस्ताद से कहता है, पूरा वाकया बयान करता है। उस्ताद कहते हैं, क्या कहा? कहा कि इसके बदले पूरी दुकान दे रहा था। कहा क्या समझे? इस मोती की कीमत, हर चीज की कीमत उसकी मंडी में लगती है। मोती की कीमत सुनार जानता है और दीन की कीमत उलमा जानते हैं, आलिम दीन जानते हैं। जाहिल और अनपढ़ दीन की कीमत नहीं जानता। हर चीज की कीमत उसकी मंडी में लगती है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, अगर कोई बच्चा तवल्लुद हो जाए, पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद बहारे मुसन्निफ बहारे शरीयत बयान करते हैं, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के नाम पर एक जानवर, 2 जानवर खुशी से ज़बह कर दे, अकीका करें। अगर 7वें दिन अकीका नहीं कर पाता है तो 14 दिन के बाद करें या 21 दिन के बाद करें। अगर ये भी नहीं कर पाता है तो पूरी जिंदगी में किसी वक्त कर ले, ये अकीका हो जाएगा। फिर उसका हल्का कर टकला उस बाल को फिर सदका कर, बाहरी शरीयत में लिखा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे कनीज़े फातिमा बनाए, कनीज़े राबिया बसरिया अल्लाह तबारक व तआला बना दे।
ایک مؤرخ لکھنے والے نے لکھا ہے ایک بچی ہے جس کی عمر 8 سالہ ہے، اس بستی میں وہ لڑکی پرورش پا رہی ہے، بوڑھا باپ ہے، اس لڑکی کی ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، دادا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف اس کے والد بزرگوار ہے۔ اس بچی کے جسم پہ تھوڑا قصوری گھاؤ سخت ابھر پڑا ہے، اس گھاؤ میں پیپ پڑ گیا ہے، اس گھاؤ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب تمام لوگوں نے کہا اے بوڑھا شخص، وہ ضعیف، اس کی بدبو سے اس کے جسم سے جو ہوا ٹکرا کر گزرے گی، وہ ہوا جس کے بدن سے ٹکرائے گی اس کو بھی یہ مرض پکڑ لے گی، یہ بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ اے بوڑھا شخص، تم اپنی بیٹی کو، اپنی لاڈلی کو اس بستی سے نکال دو، کسی اور جگہ رکھ دو۔ اب بوڑھا باپ ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، چل نہیں سکتا ہے، کما نہیں سکتا ہے، مگر لوگوں کا تانا صرف سن سکتا ہی ہے۔ اب باپ ہے، بیٹی سے کہتا ہے اے میری بیٹی، دل کا چین، دل کا ٹکڑا اس گاؤں والوں نے ہم لوگوں کو نکال دیا ہے، چلو کہیں اور جا کر بسر کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو لیتا ہے، جنگل چلنا شروع کیا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ جنگل پہنچا ہے۔ باپ لکڑیوں کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد جھوپڑی تیار کیا، اسی جھوپڑی میں بیٹی کو رکھ دیتا ہے۔ بیٹی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں پاتی ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے، چل بھی نہیں سکتی ہے۔ اب باپ کہتا ہے اے میری بیٹی، ٹھہرو، میں کچھ کما کر لاؤں گا، کچھ خرید کر لاؤں گا، اسے تمہیں کھلاؤں گا۔ باپ اٹھتا ہے، کمانے کے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے گھر سے چلا جاتا ہے، صبح کو جاتا ہے، شام تک مزدوری کرتا ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، اس پیسے سے کھانا خریدتا ہے، پانی خریدتا ہے۔ اب چلنا شروع کیا۔ ادھر بیٹی کیا سنتی ہے کہ اسی جنگل میں، اسی بیابان سنسان جنگل میں چیخنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے جب وہ بچی اس آواز کو سنتی ہے، رونے کی آواز کان پہ پڑتی ہے، بچی دیکھ تو نہیں سکتی ہے، چل تو نہیں سکتی ہے، مگر اپنے سرین کے پل چلنا شروع کی ہے، گھسٹنا شروع کی ہے، اور چلتی رہی، اس درخت کے قریب پہنچی ہے جہاں پہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھتی کیا ہے، محسوس کیا کرتی ہے، اسی درخت کے اوپر سے کوئی چیز ٹپک رہی ہے۔ اب بچی ہے، اپنے ہاتھ کو چلو بناتی ہے، لوگنا شروع کرتی ہے، کیچ کرنا شروع کرتی ہے، کوئی چیز ٹپک رہی ہے، اس ہاتھ میں پانی کی شکل میں معلوم ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو میری چلو میں ٹپک رہی ہے، ٹپکتا رہا۔ اب آخرکار سوچتی کیا ہے، شاید کہ وہ پانی ہے، اپنا چہرہ کو دھو لیتی ہوں۔ اب وہ اپنے چہرے پہ ملتی ہے، جیسے ملنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کے بدلے اس کے آنکھ میں روشنی عطا کر دیتا ہے۔ جیسے روشنی آتی ہے، کیا دیکھتی ہے، اسی طرح اوپر ایک چڑیا ہے، ایک پرندہ ہے جس کا پورا بدن خون سے لت پت ہے، اسی پرندے کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے۔ اب وہ بچی ہے، اس خون کو کیچ کرنا شروع کرتی ہے، لگنا شروع کرتی ہے، لگتی جاتی، اپنے جسم پہ ملتی جاتی، جیسے ملنا تھا، زخم ٹھیک ہوتا رہا، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتی ہے، شفا پا جاتی ہے۔ اب باپ جیسے آتا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، ایک حسینہ اور جمیلہ خوبصورت لڑکی ہے جو میرے دروازے پہ کھڑی ہے، ٹکی کی باندھے نظر آ رہی ہے۔ جیسے جاتا ہے، کہتا ہے او لڑکی یہ تو بتا میری لڑکی کہاں ہے، میری لگتے جگر کہاں ہے، میری نور نظر کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بیٹی رونے لگتی ہے، بلکنے لگتی ہے، عریضہ پیش کرتی ہے، اے میرے والد بزرگوار، اے میرے والد محترم، آپ کی بیٹی میں ہی ہوں، آپ کی لگتے جگر میں ہی ہوں، آپ کے دل کا ٹکڑا میں ہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، باپ کہتا ہے نہیں تم میری بیٹی نہیں ہو سکتی
روتی ہو؟ میری لاڈلی تو اپاہج ہے، میرے بیٹے کے جسم پہ پورا زخم بھرا پڑا ہوا ہے، تو اچھی ہے، تو حسینہ بھی ہے، تو جمیلہ بھی ہے، تو خوبصورت ہے، وہ بیٹی یہ تو بتا میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ اتنا کہنا تھا، بیٹی جا کر قدم تو پکڑتی ہے، بلک کر رونے لگتی ہے، چاروں رفتہ رو رہی ہے اور پورا واقعہ بیان کرتی ہے۔ بیان کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں، پتہ یہ چلا وہ بیٹی جڑ سے ہتیاب ہو گئی ہے، شفا پاتی ہے، وہ خون کہیں سے آیا نہیں تھا، وہ کوئی پرندہ نہیں تھا، مگر پرندے کی شکل میں کوئی ایسی چیز آئی تھی، وہ کربلا کے میدان سے آئی ہوئی چیز تھی جو امام حسین کے خون سے لت پت ہے، جیسے وہ خون سے لت پت ہے، وہ خون کی اتنی تاثیر ہے، اتنی برکتیں ہیں، اتنی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جس کے جس پہ لگتا وہ جسم ٹھیک ہو جاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں وہی وہ امام حسین کا خون تھا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چمک مجھ سے باتیں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بولنے میں کسی قسم لفظ حق حرمان خام یا غلط یا بات ہو گئی ہو تو میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب کلمے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔